ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پروگرام مسکراتا رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیجیے، مسکراتا رہے۔ خدا کرے میرا شہر، میرا کراچی، میرا پورا وطن پاکستان اور سب اس ملک میں جگمگائیں اور سب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہیں۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں ایک نئے مہمان، جناب قابل احترام اذان علی صاحب، بہترین نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ حافظ حامد رضا صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ روز تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے ساتھ بھائی حافظ محمد علی صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے، اور تم سے ہے پاکستان کے CEO جناب ساجد حسین صاحب۔ آپ سینئر اینکر پرسن ہیں، کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، پاکستان کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ہم ان جیسے لوگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم تو ابھی سفر پہ شروع ہوئے ہیں، دیکھیے اللہ رب العزت اس سفر کا کہاں تک ہمیں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اذان علی صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ ایک نعتیہ کلام ہمارے سننے والوں کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علیہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت کسی میں نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت کسی میں نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے، اپنی رودت غم میں سناؤ کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی رودت غم میں سناؤ کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو چارہ گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے، اور میں گدائے در شاہ کونین ہو، شیش مد لو کہ مجھ کو تمنا لگی، میں گدائے در شاہ کونین ہو، شیش مد لو کہ مجھ کو تمنا لگی، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پہ کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر مدینے کے زیر زمین، ہو میسر زمین پر
زیرِ زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور سو کے طلب معتبر چاہیے۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ تھے جناب اذان علی صاحب، بہترین طریقے سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ سر میں نے سنا ہے کہ جو کراچی میں ایوارڈ سیریمنیز ہوتی ہیں، ان میں یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں ایوارڈ، آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن جو اور بھی مختلف لوگ ایوارڈز کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو یہ نجی تقریبات میں جو ایوارڈ سیریمنیز ہوتی ہیں، ان میں ایوارڈز فار سیل ہوتے ہیں جو پیسے دیتا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جی جی یہ بھی لمحہ فکریہ ہے جی جی کہ ناؤ اے ڈیز سال میں ایسی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ کیونکہ مجھے کئی دفعہ انویٹیشن آیا اور ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، تو میں خوش ہو گیا، شاید کسی نے ریکگنائز کر لی ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ اس کے ساتھ تو 2 لاکھ روپے دینے ہیں، 5 لاکھ دینے ہیں، الحمدللہ کہ جو میں نے آپ کے آگے نام لیے، جی جی جی، تو ان سے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے جو نام لیے ان سے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ نہیں بالکل، ان سے یہ دعائیں لے کچھ بھی نہیں لے سکتے آپ ان سے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ یار یہ جو پیسے ویسے لیتے ہیں، تو پیسے بھی وہ دے گا۔ میرا اپنا ایک تجربہ ہے، جس کو خود پہ یا اپنے کام پہ شک ہوگا کہ یار مجھے ضرورت ہے پیسے دے دوں اور میں اپنی مارکیٹنگ کرواؤں اور میں جھوٹی اپنی جے کرواؤں، تو ایسے لوگ تو پھر وہ جو لینے والا ہے وہ خود اس لیول کا، اس پر ہی ہیونٹ ایلیجبلٹی، اس کے پاس ہی ایلیجبلٹی نہیں ہے جو لینے آ رہا ہے ایوارڈ، کیونکہ اس نے خود پیسے دیے ہوئے ہیں۔ نہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیوں انٹرٹین کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، الحمدللہ۔ آپ نہیں، جیسے آپ کہنا لوگ کرتے ہیں کہ جی ناؤ ڈیز یہ ایک المیہ ہے۔ ہاں المیہ ہے، یہ سوسائٹی کا ہے، کیونکہ مجھے بھی ایک بار کال آئی، مجھے خود کال آئی کہ وہ آپ کی ایک تقریب ہو رہی ہے اور بڑا نام ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا، بڑا نام۔ مجھے جی کال آئی، بولے آپ ہمارے پاس آفس آئیں۔ میں نے کہا اچھا جی میں آتا ہوں۔ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں 2 ایوارڈ چاہیے، ایک ہمارے ڈائریکٹر کے لیے اور ایک ہمارے سی او کے لیے، تو جی پیسے بتائیں آپ۔ میں نے بولا سر سوری، بولے ہیں؟ میں نے بولا نہیں دے سکتا میں آپ کی جو اس وقت مارکیٹ میں اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے 15 سال سے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا، میں اگر آپ کو ایوارڈ دوں گا تو سب سے پہلے تو لوگ مجھ پہ نالدان کریں گے، کیوں دے رہے ہو ایوارڈ؟ ان کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آپ نے ایسا کیا دیکھا ان میں؟ بس خود کا پیسے لیا اور ان کو ایوارڈ دے دیا۔ تو یہ تو پھر میں ان بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی اچھی گڈ ول دیکھ کر پھر آپ سے چیزیں بک کروائیں، تو آپ کی اچھی سے نہیں ہے، ہماری جوری ہے۔ آپ بول دیتے کہ اگر ڈیلیوری کی ہی بنیاد پر ایوارڈ دینا ہے تو پھر تو ہسپتال والوں کو دینا چاہیے، وہ ٹائم پہ ڈیلیوریاں کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بڑا دیکھ بھال کے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگ جو اچھے سوسائٹی کے پروفائل ہیں، اور ہم واک ان نہیں جاتے کسی کے پاس۔ الحمدللہ کوئی ساجد کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ ساجد واک ان ہمارے پاس کبھی آیا اور کبھی اس طرح کی کوئی بات کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مدثر صاحب مجھے کال کریں گے اور کہیں گے ساجد اس پروفائل کو چیک کروائیں، یہ کیسا ہے، اور میں اس کو اپروو کر رہا ہوں۔ پھر ہم اس کی چھان بین کریں گے۔ یار مدثر خود ایک بڑا نام رکھتے ہیں، ان کا ایک سوسائٹی میں ایک کیلیبر ہے اور وہ کسی کی ان کے پاس لائبلٹیز نہیں ہیں۔ پھر ہم سروے کرتے ہیں، پھر اگر وہ اچھا پروفائل لگتا ہے پھر ہم ان کو خود سے لے آتے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم ان کو رابطہ کرتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر یہ جب سب ہوگا، اس کو پھر اسپانسر سے کور کرتے ہیں یا یہ کس طرح؟ یہ تو خرچہ ہے نا، ایک 20-25-30 لاکھ۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ میرے ساتھ اگر ایوارڈ کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، میرے ساتھ اپنا ایک نجی چینل جس میں ہوسٹ ہوں، وہ میرے ساتھ کولیبریشن میں اور پارٹنرشپ میں ایوری ایئر ہوتا ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ ڈے فرسٹ سے میں ان کے ساتھ ہوں، آج بھی الحمدللہ ان کے ساتھ ہوں۔ ایک تو ان کی بڑی مہربانی رہتی ہے، دوسرا کچھ اداروں کی بڑی مہربانی رہتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریبات، تیسرا سندھ حکومت کے کلچر ڈپارٹمنٹ کی بڑی مہربانی رہتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی یہ تقریبات کریں، اور ایون جو وینیو کے اخراجات ہیں وہ ہم بیئر کر دیں گے، تو بہت اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ علی بھائی حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، کتنے دن سے قیام پذیر ہیں کراچی میں؟ کن پروگرامز میں، کتنے پروگرامز میں نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے مدعو کیا اور اتنا پیارا آپ لوگوں نے سیٹ لگایا۔ الحمدللہ مجھے 2 دن ہو چکے ہیں مختلف نجی چینلز پر سحر و افطار نشریات میں۔ پوری سال بھی آپ کی یہی مصروفیات رہتی ہیں حیدرآباد میں نعت کے لیے یا کوئی اور شعبے سے منسلک ہیں؟ تھنوی صاحب میرا الحمدللہ ادارہ ایک چل رہا ہے
جس کو کم پیش 12 سال ہو چکے ہیں، برکات الاسلام اکیڈمی کے نام سے، جس میں طلبہ و طالبات جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شعبہ حفظ و ناظرہ ہے اور درس نظامی ہیں۔ ہم سارے بہن بھائی حافظ قرآن اور عالم ہیں۔ واہ واہ، بہنیں بھی حافظ ہیں؟ جی، عالمہ اور وائف بھی۔ اور ایک 2 نجی چینلز ہیں، اس پہ میں ڈائریکٹر بھی ہوں ایک پہ، اور ایک پہ ہوسٹنگ بھی کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں ایوارڈ کے مستحق جن کے پورے خاندان، پورے گھرانے حافظ قرآن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حفاظ کے اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ رکھا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ ناظرین کو بھی سناتا جاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس ذکر کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں، چھوٹے جو ایک صفحہ کسی اور سبجیکٹ کا نہیں اس طرح یاد کر سکتے، پورا قرآن مجید اور فرقان حمید اپنے سینے میں محفوظ کیے ماشاءاللہ۔ کراچی میں، پاکستان میں تراویح سنانے والے اتنے ہیں کہ مساجد اور مدارس کم پڑ جاتے ہیں، پھر علاقوں کے شادی ہال، گھروں کی چھت، فیکٹریوں کے، کارخانوں کی جگہیں لی جاتی ہیں اور اس کے اوپر تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے تعظیم کے قابل ہیں، اکرام کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں، جن کے پورے گھرانے حافظ ہوں۔ آپ سوچئے کہ ان کے گھرانے کس طرح آسمان پہ چمکتے ہوں گے جس گھر میں اتنے سارے حفاظ اللہ نے پیدا کیے، کیونکہ جو اللہ کی آپ سمجھیے کہ جو پسندیدہ روحیں ہیں، جب ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کہاں ہے انسان؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں جو روحیں ہوتی ہیں ان میں اللہ کی پسندیدہ روحیں ہوتی ہیں اور ناپسندیدہ روحیں ہوتی ہیں۔ پسندیدہ روحیں وہ ہوتی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ان میں بھی بہترین روحیں اللہ کی پسندیدہ ہیں جنہیں اللہ حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، عالم دین بنا دیتے ہیں، شیخ الحدیث بنا دیتے ہیں، شیخ التفسیر بنا دیتے ہیں، مجاہد اسلام بنا دیتے ہیں۔ یہ پھر ان کے درجات ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، متقی مقام امین پر ہوں گے، یعنی کہ جنت کے ٹاپ فلور پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ نے، تو بتایا جائے گا کہ یہ تقوی اختیار کرتے تھے، یہ متقی تھے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہ تقوی کے قریب لے جائیں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو قلم کی طاقت دی، کسی بھی طریقے سے اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے اور آپ کو طاقت سے نوازا ہے، تو میں اور آپ اس کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اور آپ اپنے ایک عمل کے اوپر اللہ رب العزت کے جواب دہ ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتے رہتے ہیں۔